اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان کروں گی۔ روزہ افطار کروانے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی روزے دار کو افطاری کروانا بہت بڑی سعادت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ احادیث طیبہ میں اس عمل کے بڑے ہی کثرت سے فضائل نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے کسی روزے دار کو حلال رزق میں سے کھلا پلا کر افطار کرایا، اس پر فرشتے رمضان المبارک کی مبارک رات میں اور جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں رحمت نازل ہونے کی دعا فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ منقول ہوتے ہیں کہ جس نے کسی روزہ دار کو حلال کمائی میں سے کھلا پلا کر افطار کروا دیا تو رمضان المبارک کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اسے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اس روزہ دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اور اسے کھلایا اور پلایا تو اس کے لیے اس روزے دار کے جیسے اجر و ثواب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طویل حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور اس کی گردن کے جہنم سے آزاد ہونے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے لیے روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے اجر و ثواب کی طرح اجر ہوگا۔ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو اچھی طرح افطار کرا کر اسے سیر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کا ثواب اور فضائل حاصل ہوں گے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کے فضائل بیان کیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو افطار کرا دیں، تو وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی پلا کر ہی افطار کروا دے، یا ایک کھجور ہی سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھلا دینا کافی ہے۔ کسی کے یہاں دعوت کھائیں یا افطاری کریں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آپ کے پاس روزہ دار افطار کریں، آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔